بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جس نے قرآن کو انسانوں کی اور بالخصوص متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کریں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ جو ان سے پہلے نازل ہوا، یعنی ان تمام آسمانی کتابوں پر، اور یقین رکھتے ہیں روز آخرت پر۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں نور القرآن اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ RJ ارم سجاد۔ آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے دو ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا توحید کو آیت الکرسی کے ذریعے۔ ہم نے کچھ اہم نکات آیت الکرسی کے سامنے رکھے اور دور حاضر سے اسے ریلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا رسالت کو، رسالت کیا ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام کے دنیا میں تشریف آوری کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 کے حوالے سے۔ آیت نمبر 22، 23 اور 24 کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، کیونکہ آیات احکامات ہیں، عملی موضوعات پر ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا، تو اسی لیے ہم لوگ عملی موضوعات کو زیادہ سے زیادہ اپنے پروگرامز میں شامل کر رہے ہوں گے۔ عملی موضوعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے قرآن پاک کی روح سے، قرآن پاک کی روشنی میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ 3 آیات کی ہم تلاوت سنیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے۔ لفظی ترجمے کے بعد ہم جائیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جو کہ تشریح کے حوالے سے ہوگا۔ ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان آیات کی کس طرح تشریح فرمائی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے اچھی تشریح قرآن پاک کی دیگر آیات سے کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے تلاوت قرآن پاک، اور سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جن کو ہم نے منتخب کیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک، تو ان کے سامنے اف مت کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان دونوں سے
نرم لہجے میں بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان دونوں کے لیے رحمت کے بازو بچھانا اور کہو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. صدق اللہ العظیم. تو سامعین، آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اور اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو کہ ہے لفظ بہ لفظ ترجمے کے حوالے سے. تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور سنتے ہیں لفظ بہ لفظ ترجمہ. سب سے پہلے وا اور قضا. قضا کہتے ہیں فیصلہ یا حکم، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ربو کا تمہارے رب کا، تمہارے پالنے والے کا، تمہارے پروردگار کا. اللہ کہ تم ہرگز نہ کرو گے، تعبدو عبادت، الا ایاہ سوائے اس کے، یعنی تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے. اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں، عندک الکبر عندک تمہارے ہاں یعنی تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے، الکبر بڑھاپے کو، احدہما وہ دونوں، او کلاہما یا ان دونوں میں سے ایک کوئی ایک، فلا تقل پس تم نہ کہنا، لہما ان کے سامنے، اف یعنی اف، ولا اور نہ، تنہرہما انہیں جھڑکنا، وقل اور کہنا، لہما ان کے سامنے، قولا بات، کریما تکریم والی یعنی عزت والی. وَاخْفِضْ لَهُمَا اور بچھانا ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ رحمت کے بازو یعنی شفقت کے بازو یعنی عاجزی کے بازو. وقل اور کہنا، رب ارحمہما اے ہمارے پروردگار میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ بچپن میں، یعنی جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما. تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے تشریح کے حوالے سے، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ان آیات کی تشریح کو. تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. تو سب سے پہلے اس آیت میں ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کہ توحید بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ اعمال کی بنیاد ہے توحید. اعمال کی بنیاد ہے توحید، یعنی کہ جو بھی اعمال انسان کرے اگر تو وہ مسلمان ہے تب ہی اسے آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا. اعمال کی بنیاد ہے توحید. اور دوسرا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اور احسان کرنے کا یعنی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا. صرف اس آیت میں نہیں بلکہ اور بھی متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا گیا. حکیم لقمان قرآن مجید میں سورہ لقمان موجود ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں دوسری جو وصیت ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے.
اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا، اور وہاں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر ادا کر میرا اور والدین کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی جائے۔ والدین کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کی جائے۔ اور اسی طرح جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس کی وجہ بیان کی۔ اس کی وجہ بیان یہ کی کہ تیری والدہ تکلیفوں پر تکلیفیں سہتی ہے اور تیری پرورش کرتی ہے، بچپن میں پالتی ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ہاں، اگر سورہ لقمان کے الفاظ ہیں اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر وہ تجھے شرک کا حکم دیں، یعنی اگر والدین کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے علاوہ ہر بات ان کی مانی جائے گی۔ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو صرف یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس کے علاوہ ان کی ہر بات مانی جائے گی، اور ان سے اسی طرح حسن سلوک بھی رکھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی ہے، تو وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدین سے آگے ہیں، تو اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو دائرہ ادب میں رہتے ہوئے ان سے عرض کیا جائے۔ تضاد و اختلاف باہمی یعنی جبلت ہے، مطلب کہ انسان میں تضاد ہونا، انسان میں اختلافات ہونا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا حق پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس اختلاف کو دائرہ ادب میں رہتے ہوئے حل کیا جائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دائرہ ادب میں یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو غنی کر سکتا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے ابا شیطان کی بندگی مت کیجیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا آپ کو میں ڈراتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اس طرح دائرہ ادب میں رہتے ہوئے والدین سے کوئی اختلاف ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے آئیے، اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد کمزوری عطا فرمائی، اور پھر تم بڑھاپے کو پہنچے۔ تو بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بلکہ باقی جگہوں پر بھی کمزوروں پر رحم کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور والدین پر تو بدرجہ اولا ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک، ٹھیک ہے، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف مت کرو، اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و تکریم سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی اور رحمت کے بازو بچھاؤ۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے
چند احادیث یہاں پہلے میں ذکر کرتا ہوں، پھر ہم اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بخاری شریف کتاب الادب میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ تو متعدد بار سائل نے سوال کیا کہ کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ آخر میں جب سائل نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ مسلم شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنے والد کے دنیا سے جانے کے بعد یا کہیں جانے کے بعد، یعنی اگر والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، تو والد صاحب کے دوستوں سے والد صاحب جیسا سلوک کرے، یعنی والد صاحب کی طرح کا حسن سلوک کرے۔ تیسری حدیث جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الادب میں۔ وہاں پہ ایک باب ہے جو کہ اس حوالے سے ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تو ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کیا جائے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس سال قریش کے ساتھ صلح ہوئی تو میری ماں جو کہ اس وقت مشرکہ تھیں وہ آئیں میرے پاس، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی مشرکہ ماں سے کیا حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی جس طرح میں نے پیچھے آیت کا ریفرنس کوٹ کیا، تو اسی طرح حدیث میں بھی ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، والدین کافر بھی ہوں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اگر والدین مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اگلی حدیث لاسٹ میں جو ہم نے آیت پڑھی، آیت 24، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو، مطلب کہ ان کو مالی طور پر حسن سلوک کے ذریعے جس طرح ہو سکے ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ۔ تفسیر خازن میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، کیونکہ انہوں نے تجھے اس وقت تیری پرورش کی جب تجھے ضرورت تھی، یعنی بچپن میں جب بچے کو ضرورت ہوتی ہے کیئر کی، تو اس وقت والدین بچے کی جس طرح کیئر کرتے ہیں، تو یہاں کہا گیا کہ اسی طرح سے والدین کی بھی فرما برداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَقُلْ، اور کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں جتنا بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وہ کم ہے۔ والدین کی صحت کی، ایمان کی، سلامتی کی ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ والدین کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک کر لیا جائے، جتنا بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے، جتنی بھی ان کی عزت و تکریم کی جائے، وہ آخر کم ہے، اور والدین نے
جس طرح ہماری پرورش کی ہے، جس طرح پرورش کرنے کا حق ادا کیا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ ہمارا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں ارشاد ہوا کہ ان کے حوالے سے دعا کر کہ میرے مالک تو جانتا ہے کہ جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی، میرے مالک اب اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو اسی طرح انہی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیات کو، تلاوت کو، لفظ پہ لفظ ترجمے کو اور تشریح کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، اگلے جمعے کو، اسی پروگرام کے ساتھ ایک نیا ٹاپک ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور ہماری VIP کی ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور ہم اسے کس طرح سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔